ذرا سن کے جانا، میرے نبی نے فرمایا او میرے جانثارو چاہنے والوں، حضرت جبریل دعا کر رہے تھے، جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ جو تیرا بندہ اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے، یعنی اس کی ماں بھی ہو اور اس کے باپ بھی ہو، اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ، میں اس پہ آمین کہہ رہا ہوں۔ اگر جس کے ماں باپ ہو اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ماں باپ کی نہ سنے، تو نبی فرماتے جبریل نے جب دعا کی کہ اللہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے، تو میں ان کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ میرے ساتھ میں سب لوگ مل کر کے توبہ کے کلمات پڑھیں، یعنی توبہ کریں اور پھر کلمہ شریف کا ورد کریں گے۔ سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، سب لوگ پڑھیں، یہ توبہ ہے، پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو 1:30 بج گیا۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا، ورنہ سوتے ہوتے پتہ نہیں کس حال میں ہوتے، کہاں ہوتے۔ مبارکباد کے لائق ہیں یہ کمیٹی والے حضرات، نوجوان بچے جو ماشاءاللہ دلی میں بھی کام کرتے ہیں اور وہاں تقریریں ہماری سنی ہیں۔ تقریر تو ہم سے زیادہ اچھی کرنی نہیں آتی ہے، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ اور منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں ہیں، علماء ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی تعریف کسی مولانا نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، میں نے نہیں کی، نبی نے ان کے بارے میں خود کہا ہے، کہا نظرۃ الی العالم سبحان اللہ احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یا تو حدیث شریف پہ لا کے ٹیکوں گا یا قرآن شریف کی آیت پیش کروں گا، اور مجھ سے بہت زیادہ لوچو پوچو کرنی آتی بھی نہیں ہے، جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا بولو؟ کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں احب الی من عبادت سنۃ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ میں 10-20 حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، مجھ جیسا ایک چھوٹا سا علم رکھنے والا جب 10-20 حدیثیں پڑھ سکتا تو بڑے بڑے عالم تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر مجھے یہ موقع ملا ہے، اللہ نے موقع عطا فرمایا، کچھ بھائیوں کی محبت،
آپ تک پہنچا ہوں تو کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بولو سننا چاہتے ہو؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو دعا حضرت جبریل کر دیں اور اس دعا پر آقا محمد الرسول اللہ آمین کہہ دیں تو بتاؤ وہ دعا ساری دعاؤں میں بہتر ہوگی کہ نہیں؟ جی بے شک. ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا. کس کا دن بولو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے. ممبر شریف جانتے ہیں؟ وہی جس پہ خطبہ پڑھتے ہیں چڑھ کے، ٹھیک ہے؟ اس کی 3 سیڑھی، 1 2 3. جمعے کا دن آقا ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے. پہلی سیڑھی پر آقا نے قدم رکھا، ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد آقا نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے آمین. اب صحابہ چکر میں کہ دعا کہاں ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے دعا کی، آقا آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر چپ. میرے نبی نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، ٹھہرے، ہاتھ اٹھائے، نبی فرمانے لگے آمین. پھر صحابہ خاموش ہے مگر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے. تیسری پر نبی نے قدم رکھا، پھر کہنے لگے آمین. نماز ہو گئی، نماز پوری ہو گئی. لوگوں کے جو ملنے کا طریقہ تھا وہ مل لیے، ہاتھ چومنے کا جو بھی طریقہ ہو وہ چوم لیے. صحابہ عرض کرنے لگے آقا ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. نبی مسکرا دیے، کہنے لگے مجھے معلوم ہے. آقا آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کا، دوسری پہ رکھا آمین کا، تیسری پہ رکھا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو نبی نے فرمایا سمجھنا چاہ رہے ہو تو وہی بات آپ میں رکھ دوں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آقا نے فرمایا سننا چاہ رہے، سمجھنا چاہ رہے. صحابہ کہنے لگے آقا ہاں ہاں ہم اسی لیے تو آپ کی بارگاہ میں ہے. نبی نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے دعا کی اور میں نے اس پہ آمین کہا. اب وہ دعا حضرت جبریل کی تھی اور آمین آئے ہے آقا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. صحابہ کہنے لگے آقا ہم نے تو نہیں سنا، سمجھ میں نہیں آیا کون سی دعا تھی، ذرا کتنی ہے؟ او جلسے میں آنے والوں، بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، بڑی بڑی سوچ رکھنے والوں، ذرا سن کے جانا. میرے نبی نے فرمایا او میرے جانثارو چاہنے والوں، حضرت جبریل دعا کر رہے تھے. جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ جو تیرا بندہ اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے، یعنی اس کی ماں بھی ہو اور اس کے باپ بھی ہو، اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ، میں اس پہ آمین کہہ رہا ہوں. اگر جس کے ماں باپ ہو اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ماں باپ کی نہ سنے، تو نبی فرماتے جبریل نے جب دعا کی کہ اللہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے تو میں ان کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا. اب جبریل اور نبی کی دعا اور آمین ہو جائے تو کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی پیر بچا سکتا ہے؟ اور سنو تھوڑی سی ابھی. آقا فرماتے ہیں اور کوئی علماء بیٹھے ہیں،
کوئی مائی کا لال اگر حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، کیونکہ میں ادھر ادھر کی پھینک کے نہیں جاؤں، جو بولوں گا ذمہ داری کے ساتھ، پہلے مدرسے میں رہوں بعد میں سٹیج پہ آئے۔ اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے۔ توجہ ہے نا؟ آقا فرماتے سلاسہ، تین لوگ، کتنے لوگ بولو؟ اب وہ کمیٹی والے ہوں، سننے والے ہوں، مولانا ہوں، کوئی بھی ہو، یا بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا ومنان ومکذب بقدر۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، وہ کتنے ہی جلسے کر لے ان کا جلسہ قبول نہیں۔ اب سوچ رہے ہو گے یار بڑے برے پھنسے، کتنی نمازیں پڑھ لے، نبی فرماتے کتنی نمازیں پڑھ لے ان کی نماز قبول نہیں، کتنے روزے رکھ لے روزے بھی قبول نہیں، زکات دے زکات قبول نہیں، حج کرے حج قبول نہیں، نعرہ لگائے نعرہ قبول نہیں، تقریر کرے، نعت پڑھے، دعا کرے، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان۔ نبی فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کمیٹی والوں نے محبت سے بلایا یا آپ نے بلا، کہیں ایسا تو نہیں ہم میں بھی کوئی ہو؟ ان چیزوں کو کھولوں اگر ہو تو آج توبہ کر کے جائیں، چاہے ہم میں ہو یا آپ میں ہو، پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اس لیے ساتھ میں حدیث بھی چلا رہا ہوں، عربی بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ، کون وہ گناہگار ہے، کون وہ سیاکار ہے، کون وہ خطاکار ہے، کون سا کام کرنے والے ہیں، وہ کام کر لے تو اب نمازیں بھی ان کی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، زکات بھی قبول نہیں، فرض قبول نہیں، واجب قبول نہیں، نفل قبول نہیں، مستحب قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون سا گناہگار ہے؟ اگر اجازت ہو تو کھولوں؟ جی جی، مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے کیا کارنامے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کیا کارنامے ہیں۔ صحیح بات۔ میں نے تو ایک صافہ باندھ لیا، چمکتا ہوا کرتا پہن لیا، تم نے کرسی پہ بٹھا دیا، سمجھ رہے ہو یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، اور وہ میں جانتا ہوں کتنے بڑے کرتوت ہیں۔ آپ آئے ہاتھ چومے، نعرے لگا، نوٹ دے گئے، میں سمجھا بڑے نیک انسان ہے، مگر پتہ نہیں کیا کمی ہے۔ کون سا ایسا گناہگار ہے، کون سا ایسا خطاکار ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا، جلسے بھی کر رہا، چندہ بھی دے رہا، لے بھی رہا، مگر اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا۔ آج اس بات کو بھی حل کر لو، آج اس کانٹے کو نکال ڈالو، آج اس کھٹک کو نکال ڈالو۔ کھول رہا ہوں، توجہ رکھنا بھائی اور بہنیں، نکل نہ جائے وہ بات ذہن سے نہ نکل جائے۔ نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ نمبر ایک کون ہے وہ؟ توجہ سے سننا، آقا فرماتے ہیں العاق لوالدیہ۔ نبی فرماتے ہیں جس کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکات قبول نہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ بے شک۔ میں نے کہا، ناظم صاحب نے کہا، حضرت نے کہا، انہوں نے کہا، ادھر سے نعرہ لگاؤ، ادھر سے
सारे मौलाना बोलते खड़े होकर नारे लगा दिए, जन्नती हो गए। मगर ये भी सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है वो कितने ही नारे लगाए, कितनी नमाजें पढ़े, कमेटी वालों में से अगर हो, कितने ही जलसे करे, मौलाना में से कोई हो, कितनी तकरीरें करे, अगर माँ बाप नाराज है तो वो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं कहता है, ये नबी फरमाते हैं, और जो नबी कह दे वो सच है, वो हक है, और नबी की बातों को मान लेना ही ईमान। बेशक बेशक हक है। सुभान। कितने लोग हैं कि साहब अच्छे अच्छे काम करते हैं मगर मां घर में तड़प रही है, बाप घर में तड़प रहा है, मां बाप की तरफ नजर उठा करके नहीं देखते। अच्छा पैगाम पेश कर। एक नाम की वजह से 1000 रुपए भी दे देगा, 10,000 भी, और अम्मा का दुपट्टा भी मैला ही। बाप के घुटनों में दर्द है, एक टाइम की 100 रुपए की दवा ला के नहीं दे सकता, जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई है। और सुना दो मसाला, उलमा बैठे हुए, बहुत अच्छी बात। सारे उलमा, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझ जैसे हजारों मौलाना या और लोग, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, और आगे बढ़ो, हजारों पीर, हजारों मुफ्ती, हजारों मौलाना। नकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असली की बात कर रहा हूं। इधर लाइन में खड़े हो, एक नहीं हजारों, और इधर तुम्हारे माँ बाप खड़े हो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुमने माँ बाप को सताया है, तुमने माँ बाप को तकलीफ दी है, माँ बाप तुमसे नाराज है, तो ये हजारों पीर, हजारों मौलाना, हजारों मुफ्ती सुबह से शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप राजी ना। बेशक बेशक हक है। सुभान। तो अब यहां से पैगाम क्या लेके जाओगे इस जलसे से? आज के बाद माँ बाप को पहला सबक है ये, क्या बोलो? माँ बाप को राजी रखोगे। क्या करोगे? बोलो माँ बाप को राजी, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। यार हम बड़ी बड़ी बातें कर देते, बड़ा बड़ा बोल जाते, किसी ने तारीफ कर दी फूल के कुप्पा हो गए, अपने हालात तो नहीं देखे। तुम्हारे पास है क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जन्नत का टिकट था, बेशक नहीं था क्या? नबी ने दुनिया ही में कह दिया था अबू बकर तुम जन्नती हो, और नबी जिसे जन्नती कह दे कोई मौलाना रोक सकता है? वाह बेशक नहीं। सुभान। नबी ने कह दिया था उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को अशरा मुबशरा, पूछो इनसे, दुनिया ही में बशारत दी थी जन्नत की, जन्नत का टिकट था उन लोगों के पास। अल्लाह, अब तो वो जो चाहते करते। जब नबी ने जन्नत का टिकट दे दिया तब कौन माई का लाल रोक सकता? क्या रोक सकता? क्या नहीं रोक सकता। तो अब बताओ, उनके हाथ में जन्नत का टिकट था मगर उन्होंने कभी माँ बाप को नहीं सताया, बेशक उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया। जिनके पास जन्नत का टिकट था और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर अपने हालात देखे। अब देखो जरा अपने हालात, गौर करो। अब लेके आ रहा हूं मैं उसी तरफ, तवज्जो है? सुनना चाह रहे हो सब लोग या खत्म कर दूं? जी जी। अगर सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम साहब की ड्यूटी बड़ी कठिन होती है, सही बता रहा हूं। और ये नाजिम भी ऐसे जिन पे आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता है, जिनकी निजामत को उलमा पसंद करते हैं। ये ईशा के फौरन बाद से जब प्रोग्राम तब से ही बैठे रहते हैं, सब कोई पेशाब, कोई कुछ नहीं मिलेगा तो मोबाइल कान पे लगा हेलो हेलो करके निकल जाता हो। सब अपने अपने तौर पे निकल जाते हैं, मगर नाजिम बेचारे बैठ रहे। मेरी तरफ से इजाजत है, अगर ये जा सकते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि जागना भी रहता है, फिर दूसरी जगह कल प्रोग्राम में भी जाना रहता है, और घर भी जाना रहता है, सफर भी करना रहता है। अब इनका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। हालांकि अल्लाह ताला हर सांस पे नेकी अता फरमाता है। मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन सुनो,
इजाजत है बोलूं? इतने लोग हैं, अल्लाह ने तुम्हें बेटी भी अता फरमाई और बेटे भी। बोलो अता फरमाए। बेटी और बेटियां बोलो अता फरमाए हैं। मगर अब जरा तवज्जो रखो, गौर करो। मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं, सुनना चाह रहे हो? अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना खत्म कर दूंगा। सुनना चाह रहे हो? बेटियां अल्लाह ने दी हैं, बेटियां। तवज्जो रखो। एक मौके पर नबी ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, जानिसारो, अगर अल्लाह किसी को 3 बेटी दे और वो अपनी 3 बेटियों की परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता। सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत। एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे, आका कुछ पूछू? का पूछो। कहा अगर किसी की 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो 2 की परवरिश कर दे तो वो भी जन्नती। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा किसी की 1 हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे वो भी जन्नती। अब बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला, बेटियों की वजह से। तवज्जो रखना। लेकिन कब? जब सही परवरिश कर दे तब। मगर अब इस तरफ से लेके इस तरफ तक जरा देखो। एक हदीस पढ़ता हूं, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में भी नहीं जाएंगे। कितने? सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। दय्यूस कौन है? दय्यूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें कर रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से चैटिंग कर रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके हंसी मजाक टिकटे करके